ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قدیم سمندر کے ساحل پر ایک شہر آباد تھا۔ یہ شہر اپنے کاروبار کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ اسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام ایوب خان تھا۔ ایوب خان اپنی ذہانت اور کاروباری مہارت کے باعث پورے علاقے میں مشہور تھا، لیکن اس کی ایک کمزوری تھی، وہ حد سے زیادہ لالچی تھا۔ ایوب خان کے گودام قیمتی کپڑوں، سونا چاندی اور نایاب اشیاء سے بھرے پڑے تھے۔ اس کے باوجود بھی اس کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیسے اپنی دولت کو مزید بڑھایا جائے۔ وہ دولت کے نشے میں اس طرح ڈوبا ہوا تھا کہ لوگوں کی نصیحتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن بازار میں دو بزرگ آپس میں یہ بات کر رہی تھے کہ سمندر کے پار ایک جزیرے میں نایاب موتی اور قیمتی جواہرات پائے جاتے ہیں۔ یہ سن ایوب خان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائے گا اور زیادہ سے زیادہ خزانہ لے کر واپس آئے گا۔ اگلے دن اس نے کچھ کھانا، لکڑی کے خالی صندوق، رسی، کلہاڑی اور بیلچہ اور 3 مزدور اپنے ساتھ لیے اور سمندری کی طرف نکل پڑا۔ سمندر پر پہنچ کر اس نے اپنا سامان ناؤ میں رکھنا شروع کر دیا۔ شہر کے تجربہ کار ملاحوں نے اسے خبردار کیا، اس موسم میں سمندر بہت خطرناک ہوتا ہے، طوفان آ سکتے، مگر ایوب خان نے ملاحوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ چند دونوں کے سفر کے بعد آخر کار وہ اس جزیرے تک پہنچ گئے۔ وہاں واقعہ ہی قیمتی موتی اور جواہرات موجود تھے۔ ایوب خان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کریں۔ مزدور تھک گئے مگر وہ مسلسل کام کرواتا رہا۔ ایک مزدور نے کہا، مالک، ہم نے کافی مال جمع کر لیا ہے، اب واپس چلتے ہیں، موسم بھی بدلنے لگا ہے۔ ایوب خان نے سختی سے جواب دیا، نہیں، جب تک ناؤ مکمل نہ بھر جائے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ مزدوروں کی مسلسل کوشش کرنے پر ناؤ اور صندوق مکمل طور پر بھر گئے۔ آخر کار وہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر کچھ ہی گھنٹوں بعد آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر کی لہریں بلند ہونے لگیں۔ مزدور کے چہروں پر خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ ایک مزدور بولا، مالک، ہم نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ یہ موسم خطرناک ہے، مگر ایوب خان خاموش کھڑا رہا۔ چند ہی لمحوں میں ایک شدید سمندری طوفان آ گیا۔ لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہو کر ناؤ سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ ناؤ ہچکولے کھا رہا تھا۔ مزدور نے پوری کوشش کی کہ ناؤ کو سنبھال سکیں، مگر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ناؤ قابو میں نہیں آ رہا تھی۔ ایوب خان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنی غلطی کو محسوس کیا۔ کچھ مال سمندر میں پھینک دو ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے، ایک مزدور چیخ کر بولا۔ ایوب خان کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے سامنے اس کی ساری محنت اور دولت تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ جلدی کرو، وقت نہیں ہے، مزدور نے کہا۔ آخرکار اپنی جان بچانے کے لیے ایوب نے اجازت دے دی۔ مزدوروں نے قیمتی جواہرات اور سونا سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا۔ ہر چیز کے ساتھ ایوب کا دل بھی ٹوٹ رہا تھا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ یہ سب بھی کافی نہ تھا۔ ناؤ ایک بڑی لہر سے ٹکرا کر ٹوٹنے لگی۔ مزدور چیخنے لگے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ ایوب خان گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے پہلی بار سچے دل سے دعا کی، اے خدا مجھے بچا لے، میں آئندہ کبھی لالچ نہیں کروں گا۔ کچھ ہی دیر بعد ناؤ مکمل طور پر تباہ ہوگی۔ ایوب خان ایک لکڑی کے ٹکڑے کے سہارے سمندر میں بہتا رہا۔ طوفان کی لہروں کے ٹکرانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک سنسان ساحل پر پڑا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی دولت تھی، نہ سامان، صرف اس کی جان باقی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا اور ارد گرد دیکھا۔ اسے اپنی حالت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو کبھی شہر کا امیر ترین سوداگر تھا، اب ایک بے سہارا انسان بن چکا تھا۔ چند دن بعد وہ کسی طرح واپس اپنے شہر پہنچا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ اب اس کے لہجے میں غرور نہیں تھا، بلکہ عاجزی اور ندامت تھی۔ ایوب خان نے اپنی باقی زندگی سادگی اور ایمانداری سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی اور اپنی غلطی سے سیکھا کہ لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔
ایوب خان کی کہانی سے ہمیں یہ سکھانے کو ملتا ہے کہ لالچ انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اسے صحیح اور غلط میں فرق کرنا بھلا دیتا ہے۔ جو شخص قناعت کرتا ہے وہی اصل میں خوشحال رہتا ہے۔